انسان عقل و شعور رکھنے والی وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو سنبھالنے کی صلاحیت دی۔ ان تمام صلاحیتوں کا تعلق براہ راست انسانی دماغ سے ہوتا ہے۔ اگر ارد گرد کا ماحول انسانی دماغ سے ہم آہنگ نہ ہو تو پھر انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ WHO کے مطابق دنیا میں ہر 40 سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں کوئی خودکشی کرتا ہے، اور اس کی اہم وجوہات میں نفسیاتی مسائل سر فہرست ہیں۔ ذہنی بیماریوں کی کئی اقسام ہیں جن میں ڈپریشن، اینزائٹی، بائی پولر ڈس آرڈر، بارڈر لائن پرسنالٹی اور PTSD عام ہیں۔ ماہرین کے مطابق معاشرے میں نفسیاتی مسائل میں اضافہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اجتماعی طور پر معاشرے میں عدم برداشت، بے حسی، تشدد اور ناانصافی عام ہے۔ اس کے علاوہ مالی مسائل، تعلیمی مشکلات، خاندانی الجھنیں اور ٹیکنالوجی کا ضرورت سے زیادہ استعمال نفسیاتی مسائل کی وجہ بنتے ہیں۔ دنیا بھر میں نفسیاتی مسائل کا علاج تھراپی اور ادویات کی مدد سے کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں ذہنی مسائل کے حوالے سے کم علمی پائی جاتی ہے۔ کافی دفعہ ذہنی بیماریوں کو آسیب اور جن بھوتوں سے جوڑا جاتا ہے اور تعویذ گنڈوں سے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں حکومتیں عوام کو نفسیاتی مسائل کے متعلق زیادہ سے زیادہ آگاہی فراہم کریں اور اس کے متعلق پھیلی منفی سوچ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں، خصوصاً تھراپی اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہذب دنیا کے سنگ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارہ خان۔ ناظرین، اردو زبان کا ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ عمومی طور پر لوگ اس میں تندرستی سے مراد صرف جسمانی صحت کو لیتے ہیں، اور یہ تندرستی کا جو محدود ترین تصور ہے یہ ذہنی یا نفسیاتی صحت کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص میں کوئی جسمانی نقص نہیں ہے یا کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر تندرست ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک مکمل طور پر تندرست شخص یا تندرستی اس کیفیت کا نام ہے کہ ایک شخص جسمانی، ذہنی اور سماجی اعتبار سے ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہو۔ اس کو ہم تندرستی کہیں گے۔ تو اس سال اگر ہم دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ ڈے جو عالمی ادارہ صحت نے منایا، اس کا مرکزی موضوع یا مرکزی تھیم جو تھا وہ یہ تھا کہ نفسیاتی صحت ایک آفاقی انسانی حق ہے، یعنی مینٹل ہیلتھ از اے یونیورسل ہیومن رائٹ۔ اگر یہ اتنا اہم حق ہے تو ہم اس کو اپنے معاشرے کے اندر گفتگو کے اندر اور ویسے نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ ہم ایک شخص کو صرف اس کے جسم کے لحاظ سے جانچتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ذہن پر کیا گزر رہی ہے، آیا وہ معاشرے میں فٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک معزز گیسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر اسامہ بن زبیر صاحب۔ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تو آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ جو ذہنی صحت ہے، نفسیاتی صحت ہے، کسی شخص کی زندگی کے لیے کس قدر اہم ہے؟ تھینک یو سو مچ سارہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، جس طرح آپ نے WHO کی ہیلتھ کی ڈیفینیشن کی بڑی اچھی اردو ٹرانسلیشن لوگوں کو بتائی، پھر آپ نے مینٹل ہیلتھ ڈے کے موٹو کی بھی بڑی اچھی ٹرانسلیشن بتائی۔ دیکھیں اہم تو ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو سارا جسم ہے یہ ایک لے مین کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں بازو پہ زخم لگتا ہے، خون رستہ نظر آتا ہے، آنکھ کی انفیکشن ہے، آنکھ لال نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ آپ کے کوئی سکار ہے وہ ساروں کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دماغ کا جو زخم ہے، جب آپ کا دماغ رو رہا ہے، جب آپ کا دماغ پریشان ہے، جب آپ کا دماغ مطمئن نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ نظر کیسے آتا ہے؟ کوئی انسان خفا ہے، پریشان ہے، اداس ہے، اور ان ساری کیفیات کی وجہ سے اس کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کو کانوں میں وہ آوازیں آ رہی ہیں جو باقیوں کو نہیں آ رہی، اس کو ان چیزوں پہ یقین ہے جن کا وجود نہیں ہے، جو سخت نفسیاتی بیماریاں ہیں، یا وہ بہت تیز ہو گیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بول بول کے اپنی جان دے دے گا، اس کو لگتا ہے کہ اس کو ایسی صلاحیتیں مل گئی ہیں جو باقیوں کو نہیں۔ یہ ساری نفسیاتی چیزوں کی علامات ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ کا ذہن رو رہا ہے، اب آپ کے دماغ پہ زخم آ رہے ہیں، اب ٹراما ہے آپ کی زندگی میں، تو اس کا علاج کرانا ہے، اس کو پروسیس کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کو چھپا دیا جاتا ہے، کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ ذات کے کواڑ بھی انسان ایسے بند کر لیتا ہے کیونکہ اسٹگما ہے۔ اچھا، عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس دنیا میں تقریباً 1 ارب افراد جو ہیں وہ کسی نہ کسی نفسیاتی عارضے میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 1 ارب افراد ہیں ان میں سے ہر 7واں فرد جو ہے وہ نوجوان ہے۔ تو نوجوانوں میں جو بڑھتے ہوئے نفسیاتی مسائل ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ نوجوان نسل، حالانکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ سمبل آف ہوپ ہے۔
دیکھیں وہ سمبل آف ہوپ ہے, اس میں بہت انرجی ہے, بہت پوٹینشیل ہے, ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں وابستہ کی ہوئی ہیں, لیکن وہ انرجی اور پوٹینشیل بے غلط راستے سے رہا ہے نا. وہی ایک دریا آ رہا ہے, آپ آگے ڈیم بنائیں, اس سے بجلی بھی بنائیں, اس سے کھیت بھی سیراب کریں, اور وہی دریا جب ہم ڈیم نہیں بنائیں گے وہ پانی سمندر میں چلا جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. تو ہم اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو تو ضائع کر رہے ہیں. اس کی وجہ, مین وجہ یہ ہے پیرنٹنگ کے مسائل ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو نوجوان ٹھیک بھی ہے, ایک اس کے ٹھیک ہونے کا پیرامیٹر کیا رکھ دیا گیا ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. کوئی نوجوان اس وقت اگر مجھے کہے میں نے ملک سے باہر نہیں جانا, ہم کہیں گے ہیں تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے باہر کیوں نہیں جانا. تو آپ سوچیں کہ کیسے حالات کریٹ کر دیے گئے. پھر جو ڈرگز والا معاملہ ہے, میں خود ایک ڈرگ ریہیب سینٹر اور ایک سائیکائٹرک انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میری جو زیادہ کلائنٹیج ہے وہ نوجوان ہے, اور نوجوان سے بھی پری نوجوان, آپ کہیں 14, 15, 16, 17 سال کے لڑکے, لڑکیاں. ہمیں لگتا ہے کہ ڈرگز والا معاملہ خالی لڑکوں میں یا لڑکیوں میں نہیں ہے. ہمارا ایک جو فیمیل سیکشن ہے وہ ایکولی بھرا رہتا ہے جس طرح ہمارا میل سیکشن ہے. تو ان نوجوانوں کا وہ پوٹینشیل, وہ ذہانت جو ونڈرز کریٹ کر سکتی ہے, وہ بیماری میں کنورٹ ہو رہی ہے بہت سارے عوامل کی وجہ سے. ڈاکٹر اسامہ یہ بتائیے گا کہ اگر کسی شخص کو کوئی تشخیص شدہ نفسیاتی مرض نہیں ہے تو کیا پھر بھی ہم اس کو تندرست کہہ سکتے ہیں یا ہم اس کو بیمار کہیں گے؟ اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے ایک مشہور سائیکائٹرسٹ ہیں, وہ کہا کرتے ہیں آئی ایم ناٹ اوکے, یو آر ناٹ اوکے, اینڈ دیٹس پرفیکٹلی اوکے. دیکھیں مکمل ٹھیک ہونا تو وہ ہم نے فزکس میں پڑھی تھی ایک آئیڈیل مشین جو ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس سے جتنا قریب مشین بنا لیں گے تو وہ آئیڈیل کے قریب ہوگی, وہ اچھی ہوگی. تو اسی طرح ایک آئیڈیل مینٹل ہیلتھ کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ تو ایک ویگ کانسیپٹ ہے. اکثر پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے انٹرویو کرتا ہوں, 15-20 منٹ بات ہوتی ہے, ان کو میں پلان دیتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں جی ٹھیک آپ نہیں ہوں گے. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس کا کیا مطلب ہے. میں نے کہا جی ٹھیک کیا ہوتا ہے. ٹھیک وہ ہے کہ آپ اپنی عمر کے حساب سے روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, آپ کی دوستیاں اچھی چل رہی ہیں, ریلیشن شپ اچھے چل رہے ہیں, آپ کا کام اچھا چل رہا ہے, تو آپ ٹھیک ہیں. باقی کبھی کبھی غصہ تو مجھے بھی آتا ہے, سائیکائٹرسٹ ہوں پھر بھی آتا ہے, کبھی کبھی میں بھی اداس ہوتا ہوں, کبھی کبھی مجھے بھی اچھی نیند نہیں آتی. لیکن جب یہ کبھی کبھی خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ہو جائے اور میری کوالٹی آف لائف امپیئر ہو جائے, پھر وہ بیماری ہے اور پھر مجھے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت ہے. اچھا, عالمی ادارہ صحت یہ بھی کہتا ہے کہ جو شخص مکمل طور پر ذہنی طور پر فٹ ہے, پرفیکٹ ہے, وہ اپنے معاشرے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے, وہ کسی اضطراب, بے چینی یا خوف میں مبتلا نہیں ہوتا کہ وہ روزمرہ کے جو مسائل اور دباؤ ہیں ان کا سامنا نہ کر سکے. تو ایک شخص جو بالکل ذہنی طور پہ فٹ ہے وہ اپنے معاشرے کے لیے کس قدر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ذہنی طور پہ فٹ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. اکثر میں بات کرتا ہوں, ابھی ہمیں پتہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ایک حادثہ ہوا, ہمارے ایک بہت مشہور مذہبی اسکالر ہیں, ان کا بیٹا ہی ڈائیڈ. اب آئی ووڈ ناٹ سے, چونکہ میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, میں ایک رسپانسبل سٹیزن ہوں, میں نہیں کہوں گا اس نے خودکشی کی, میں نہیں کہوں گا اس کو کسی نے قتل کیا, ہی ڈائیڈ. لیکن آپ کے جو سو کالڈ فٹ لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اس کی رپورٹنگز کے ساتھ کیا کیا, اور جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کی ذہنی صحت تباہ کرنے کو وہ ویڈیوز بہت تھیں جو اس بیچارے کی موت سے 5 منٹ بعد آنا شروع ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں, آپ مجھ سے کہتی ہیں کہ جی نوجوان کیوں ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. جب آپ اس جادو کے کھلونے پہ صبح و شام بیٹھ کے فالس ویڈیوز چڑھائیں گے, اور بڑے رسپانسبل, دیکھیں پڑھے لکھے لوگ, آئی نو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو ذہنی صحت کے ڈاکٹر نہیں ہیں, وہ میدے جگر کے ڈاکٹر ہیں, لیکن وہ ہر 5 منٹ بعد ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں. انہوں نے پہلے ایک ویڈیو چڑھائی, جی خودکشی کر لی, پھر انہوں نے 10 منٹ بعد ویڈیو چڑھائی, نہیں خودکشی نہیں کی, پھر انہوں نے کہا جی کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا, اور بائی پولر بڑی نفسیاتی بیماری نہیں ہے. او بھائی آپ میدے جگر کے ڈاکٹر ہیں, آپ نفسیات کے ڈاکٹر نہیں ہیں. بائی پولر ایک نفسیاتی خطرناک بیماری ہے, اور آپ کو کس نے بتایا کہ اس کو بائی پولر ہے؟ آپ نے میڈیکل کے کاغذ دیکھے, آپ ڈاکٹر ہیں نا. تو جب پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ, میں سو کالڈ ہی کہتا ہوں, وہ جہالت کا مظاہرہ کریں گے, وہ سوشل میڈیا کو, اب آپ دیکھیں مولانا صاحب اپنے بیٹے کو دفنا رہے ہیں, ایک بندہ ان کو ویڈیو دی, آپ کے بیٹے کے بارے میں تو کسی نے خودکشی کی. اس لیے فیملی کتنے کیوس کا شکار ہوئی کہ چاچو کا ایک اور بیان آتا ہے, بھائی کا ایک اور بیان آتا ہے, چونکہ اس فیملی کو کیوس میں مبتلا کر دیا تھا آپ کے سوشل میڈیا نے. آئی ایم سوری میں آپ کے کہہ رہا ہوں چونکہ آپ ایک میڈیا پرسن ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے, اور آپ کیا دے رہے ہیں اس سوشل میڈیا سے. یہ بہت اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. ہم بھی میڈیا پہ بیٹھے ہیں نا, ہم لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں, اور میں بات اچھی بتا رہا ہوں جو میرا موضوع ہے. میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں, میں بالکل بات نہیں کروں گا کہ جی آپ ایستھیٹک فزیشین ہیں, آپ جائیں اور آپ بوٹاکس لگائیں, میرا کام نہیں ہے. میں بات نہیں کروں گا میدے جگر پہ کہ جگر کے کینسر کی اتنی پریولنس ہے, میرا کام نہیں ہے. تو رائٹ مین
doing right things at right time is required on social media. Unfortunately یہ تینوں right مل نہیں پاتا. اچھا, آپ نے بھی اس میں ٹیکنالوجی کا کردار اور سوشل میڈیا کا کردار بھی ہائی لائٹ کیا. اس کے علاوہ بھی وہ کون سے عوامل ہیں کہ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو اس میں زیادہ فروغ دے رہے ہیں کہ نفسیاتی بیماریاں آج کل بہت عام ہو چکی ہیں, ہمیں ایک تو ٹیکنالوجی سوشل میڈیا پہ نظر رکھنی ہے, اس کے علاوہ ہم کون سے دوسرے عوامل پہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں پبلک سروس میسج دیتا ہوں, میں جس بھی پروگرام پہ جاتا ہوں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہے, برائے مہربانی آپ 25 کروڑ ہو گئے ہیں, تھوڑا سا حوصلہ کریں, لیجسلیشنز پاس کریں کہ دوسرے بچے تیسرے بچے کو جرم قرار دیں. یہ اس سینیریو میں 25 کروڑ آبادی, ایگزسٹنگ ریسورسز, ملک کی معیشت, تیسرا بچہ پیدا کرنا دوسرا بھی جرم ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس کھانے والے زیادہ ہیں, کھانا کم ہے, وہ لڑیں گے بھی, وہ چڑچڑے بھی ہوں گے, وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو بھی دوڑیں گے. تو سب سے پہلے تو اپنی آبادی کنٹرول کریں. پھر جو آبادی ہے, آپ کہتے ہیں جی یوتھ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے, پیرنٹنگ ہماری کہاں ہے؟ دونوں ہسبینڈ وائف کام کر رہے ہیں, اب ان کو کام کرنا بھی مجبوری ہے, کام نہیں کریں گے تو اس مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے, دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں, بچہ ایک میڈ کے پاس ہے. اب وہ بچہ ایک میڈ کے پاس سے کیا لے کے گرو کرے گا؟ ڈاکٹر اسامہ, یہ آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا کہ توجہ ہماری جو ہے وہ ہٹ گئی ہے اپنی بچوں کی پرورش کرتے ہوئے اس سے. تو ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی کنفیوزنگ ہے اس کے اندر کہ یہ ابھی تک سٹگما کیوں ہے, ہم اس پہ خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ اندر ہی اندر ہمارے سامنے کوئی دن بہ دن ہم سے دور ہو رہا ہوتا ہے, تقریبات میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, ایک کمرے کے اندر 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 اپنا زخم سہ رہا ہوتا ہے, ادھر ہی گھل رہا ہوتا ہے. ہم جانتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, مگر یہ کوئی اعتراف نہیں کرتا, اس کے اپنے بھی اعتراف نہیں کرتے کہ اس کو کوئی نفسیاتی مرض ہے. اچھا, یہ میں ہر جگہ پہ یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ سٹگما یہاں نہیں ہے, یہ سٹگما ویسٹ میں بھی ہے. یو کے میں پوچھا گیا کہ جی آپ کے ایک اسٹڈی کی گئی کہ آپ کے گھر کے آس پاس کون سے اسپتال ہوں تو آپ وہاں نہیں رہیں گے. میکسیمم لوگوں نے کہا مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل, کوئی اس کے پاس رہنا بھی نہیں چاہتا, باہر بھی, دیوار کے باہر بھی. میں نے جب آئرلینڈ میں پہلے دن اپنے ہاسپٹل کو جوائن کیا تو میرے ہاسپٹل میں سائکائٹری وارڈ, انفیکشس ڈیزیزز وارڈ کے بھی پیچھے تھا. تو پوری دنیا میں یہ سٹگمیٹائزڈ ہے. آپ کے ہاں سٹگما کے ریزن کچھ اور ہیں. کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. پھر یہ چیز ڈیل کرتی ہے انسانی رویوں سے. انسان جب سے کائنات بنی ہے اپنے رویوں کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے, اسکن کے معاملے میں بھی ہے لیکن رویوں کے معاملے میں زیادہ سینسٹیو ہے. پھر آپ نے بہت ساری چیزیں لنک کر دی ہیں مذہب کے ساتھ کہ یار یہ بندہ اگر کمرے سے باہر نکل رہا اداس پریشان ہے تو یہ نمازیں کم پڑھتا ہوگا, یہ گناہ بہت, یہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. مائی گاڈ, ٹھیک ہے, گناہوں کی سزا آپ پہلے ٹی بی کو بھی شاید کہتے تھے, پہلے اسمال پاکس کو بھی کہتے تھے, جو جلد پہ لگنے والی بیماریاں ہیں ان کو بھی قدیم زمانے میں گناہوں کی سزا. یعنی کہ نفسیاتی عوارض جو ہیں ہمارے ساتھ وہ ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ہم نے جو ہے جدید دور کے ساتھ ساتھ دیکھا ٹیکنالوجی, سوشل میڈیا, ان کے اثرات کی وجہ سے یہ عارضے جو ہیں زیادہ کامن ہو گئے ہیں. اب آپ ہر دوسرے بندے کو سنتے ہیں کہ وہ کسی نفسیاتی مرض سے مبتلا ہے, لیکن اعتراف اس بات کا کوئی نہیں کرتا. تو ہم اب بریک پر جائیں گے. بریک پر جانے کے بعد ہمیں ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ سماجی رہنما ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ بھی جوائن کریں گی اس اہم ترین موضوع کے اوپر. دیکھنا مت بھولیے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کس طریقے سے جو نفسیاتی مسائل ہیں ان پر بات کرنا کتنا اہم ہے, کتنا ضروری ہے, کسی کی زندگی بچانے کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے, چونکہ نفسیاتی جو صحت ہے وہ ایک آفاقی انسانی حق ہے. تو ہمیں بریک سے کے بعد جوائن کیا ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ نے. آپ سماجی کارکن ہیں, ان سے سب سے پہلے بات کا آغاز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر ثنا, یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد موجود ہے نفسیاتی مرض سے مبتلا افراد, مگر ان کے اپنے بھی, ان کے گھر والے بھی اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہوتے ہیں. یہ سٹگما اٹیچ کیوں ہے, ہم اس پہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کو یہاں بلانے کا. میرا یہاں پہ ہمارے کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان میں دماغی جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہ کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں جاتا. لیکن ٹھیک ہے, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, ٹھیک ہو جائے گا. اس کو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ بندہ کس ٹراما سے, کس ٹینشن سے, یا اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کیا کیا چیزیں ایبزارب ہو چکی ہیں جو کہ ان کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو اویئرنیس نہیں ہے ہمارے پاکستان میں, اور اسپیسیفکلی فیمیلز میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں آپ کو ڈپریشن, انزائٹی ہر جگہ نظر آئے گی, ٹھیک ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ
ان کے اتنے سارے مسائل ہیں مگر ان کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. ان کو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا پرابلم ہے, کیوں ہے. اور اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں, نماز پڑھو, پانی زیادہ پیو, کچھ نہیں ہوتا, تم ویسے ہی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ اپنے دماغ سے نکالو, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں میں بھی یہی پریکٹسز ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. اور اپنے میں سب کو کہوں گی کہ اپنی فیملی جو ہے اس سے پوچھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. میں آج بڑا اچھا وہ ایک لیکچر سن رہی تھی قاسم علی شاہ کا. انہوں نے کہا 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے انڈور جنریشن, ایک ہوتا ہے آؤٹ ڈور جنریشن. تو ہم جو ہے نا انڈور جنریشن ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اوپن ایئر نہیں ملتی. ہم اب اندر ہی اندر بس گھٹتے رہتے ہیں. فیس بک, اپنا فون, یہ جو فون ہے نا اس نے ہمیں بالکل ہی لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر دیا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب پرابلمس ہیں. اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز از ویری امپورٹنٹ. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ڈاکٹر حسام زبیر سے ہم پوچھیں گے کہ کیا ہمارے پاس نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے یا اس کے علاج کے لیے طبی مراکز اتنے ہیں, یہ ہمارے پاس سہولتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں. جیسے ہمارے پاس عالمی ادارہ صحت کے اگر اعداد شمار رکھے جائیں تو وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تقریباً ترقی یافتہ ممالک کے اندر 23% افراد جو ان کو ڈپریشن کے مریضوں کو یہ سہولتیں مل پاتی ہیں طبی مراکز کی, اور اگر ترقی پذیر ممالک کی بات کی جائے تو یہ شرح صرف 3% ہے. تو کیا ہمارے پاکستان کے اندر یہ طبی مراکز موجود ہیں؟ اچھا, آپ کے سوال کے نا 2 پہلو میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلا تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں جس پہ لوگ بہت ہنستے ہیں کہ پاکستان میں مرے ہوئے اور ملک سے باہر گئے ہوئے سائیکائٹرسٹ ملا کے 600 سائیکائٹرسٹ. تو اس میں وہ بھی شامل ہیں جو قبرستان میں لیٹ کے گئے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ 25 کروڑ کے لیے 600 سائیکائٹرسٹ, اور مینٹل ہیلتھ کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ آپ پہلے بتا چکی ہیں. پھر دوسری بات, میں سارا کی بات سے بھی لیڈ لوں گا. انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا جس کی ویڈیو یہ دیکھ کے آئی تھی, میں نام نہیں لوں گا ان کا, کہ جب یہ 600 لوگوں کی کمی ہے وہ پھر پورے کر رہے ہیں آپ کے سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر, آپ کے سو کالڈ یوٹیوبر, آپ کے سو کالڈ میدے جگر کے ڈاکٹر جو بات کرتے ہیں نفسیاتی صحت پہ. میں آئی واز ود لائف کوچ, ایک لائف کوچ ایک نئی چیز آ گئی ہے, میں خود ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی ڈگری ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا جی کوئی ڈگری نہیں ہے, یہ ایک اسکل ہے. میں نے کہا کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا جی اپنی زندگی گزار کے. میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ آپ لائف کوچ ہیں, آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے, کوئی کورس نہیں ہے. تو یہ 600 سائیکائٹرسٹ صرف ہیں 25 کروڑ کے لیے اور باقی نہیں ہیں. ان کی کمی جو لوگ پوری کر رہے ہیں, اب میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ وہ نہ کریں, ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے دیں. میں تو کہتا ہوں ہم پیروں کو بھی, شرائنز پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی, جنرل فزیشینز کو بھی, ان سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز, ان کو تھوڑا سا ہم ٹرین کر دیتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت کام ہے وہ یہ سنبھال لیں, ریڈ فلیگز دیکھ لیں اور ہمارے پاس پیشنٹ ٹائملی بھیج دیں. لیکن یہ نہیں ہو پا رہا. وہ شتر بے مہار کی طرح سوشل میڈیا پہ لوگوں کو, اور ہماری ینگ جنریشن جس کی آپ نے بات, اس کو رانگلی انفلوئنس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس نیوز میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں, خبروں کی جو زینت بنتے ہیں, کچھ علاقے جو ہیں ان میں یہ جو سوسائڈ کا کرائسس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھر پارکر اور چترال کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر سوسائڈ کرائسس یعنی خودکشی کا رجحان بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا اس میں جو لوکل جو ٹریڈیشنز ہیں, جو ہماری جو اقدار ہیں, روایات ہیں, کچھ دقیانوسی تصورات ہیں, کیا اس کا بھی کردار ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ بالکل ہے, ڈیفینیٹلی آپ کی سراؤنڈنگ سے تو بہت افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور جن علاقوں کی آپ بات کر رہی ہیں, میں وہاں پہ گئی ہوں, اور آپ وہاں پہ لوگوں کی ہیلتھ, پہلے تو آپ بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کریں نا. جو میڈیکل اور جو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ تو بہت دور کی بات ہے, وہاں پہ بیسک نیسیسٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. آپ سب چھوڑے, پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پانی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کھانا نہیں ہے. آپ وہاں پہ لوگوں کو جا کے دیکھیں کہ وہ رہتے کیسے ہیں, تو وہ پھر یہی چیزیں انہی چیزوں کی طرف جائیں گے. اور پھر ان کو کوئی نہ کوئی ایجوکیشن ہے, نہ کوئی جہاں نہ کوئی آ کے کوئی سمجھا رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ اپنے اون پہ جو بھی کر سکتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس جہاں نہ سوسائڈ کر لو, یا ٹھیک ہے مرنا ہی بہتر ہے. اگر آپ کے پاس کھانے کو, آپ کے بچے کے پاس کھانے کو 3 دن 4 دن کے لیے نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی؟ ڈیفینیٹلی آپ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ انزائٹی لے کے ٹینشنز لے کے آپ ایک سرٹن اسٹیج تک پہنچ جائیں گی جس میں آپ کو بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی, اور آپ کہیں گے یار اس سب چیزوں سے جان چھڑاؤ, مانگنے سے بہتر ہے, اور ان سب چیزوں سے بہتر ہے بندہ جان چھڑا لے. بالکل, یعنی کہ آپ کے اپنے جو ارد گرد کی سراؤنڈنگ سے گھر ہے اور آپ کے جو سوشل کنڈیشنز ہیں ان کا بڑا اس میں کردار ہے. ڈاکٹر اسامہ, اگر ہم عالمی ادارہ صحت کی 2022 کی رپورٹ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو خودکشی کا رجحان ہے وہ 8.9% سے اس کی شرح بڑھ گئی ہے. تو آپ اس میں میجر جو
اہم عوامل ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں جو سوسائڈ کی خودکشی کا ٹرینڈ ہے؟ دیکھیں ایک وہ میں اکثر شعر سے سمجھاتا ہوں ایک بات، وہ عجیب لوگ ہیں کیسی منصفی کی ہے، میرے قتل کو کہتے ہیں خودکشی کی ہے. جو انہوں نے بات بتائی یہ تو سوسائٹی آپ کی لوگوں کو قتل کر رہی ہے جس کو آپ خودکشی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بیسک نیسیسٹیز، پھر اس کے بعد جب میجر مینٹل النس، دیکھیں بہت سارے لوگ اور ہماری اسٹڈیز کہتی ہیں کہ آلموسٹ 90% آف دا پیشنٹس یا انڈیویجولز ہو کمٹ سوسائڈ دے ہیو اے مینٹل النس. اور اس سے بھی آگے کی ایک بات کہ پوری دنیا میں یہ اسٹڈیز ہیں کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں انہوں نے پچھلے 4 ہفتے میں ڈاکٹر یا سائیکٹرسٹ کو دکھایا بھی ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو وہ میجر مینٹل النس ہے، وہ جو دماغ روتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سیویئر ڈپریشن ہے، بائیپولر النس ہے، اسکیزوفرینیا ہے، سبسٹنس یوز ہے. اب الکوہول جو ہے وہ CNS ڈپریسنٹ ہے، وہ دماغ کو ڈپریس کرتا ہے. آپ پہلے پریشان ہیں، اس پریشانی کی آپ نے کوپنگ کیا ڈھونڈی؟ آپ نے شراب پی، شراب پی کے آپ اور ڈپریس ہوئے، آپ نے اور شراب پی. اس سائیکل سے نکلنے کا آخری حل پھر کاش میں اپنے عزاداروں کو بتلا سکتا کیسا دکھ تھا جسے موت سے ٹالا میں نے. تو کون سا دکھ تھا؟ پھر جو آپ نے بات کی غزر کی، جو ایک ڈسٹرکٹ غزر ہے گلگت کے پاس، یا تھر پارکر کی، بہت سارے عوامل ہیں اور کوئی ایک نئی چیز جو آپ ٹھیک کر دیں. یہ رسک فیکٹرز ہیں جس میں میجر مینٹل النس ہے، کئی جگہ پہ فیمیل جینڈر ہے، ویسے میل جینڈر پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ میل جینڈر زیادہ پرون ہے. پھر سبسٹنس یوز جو ہے، منشیات کا استعمال، دس از دا ون سول میجر فیکٹر جو آپ کو اس طرف لے کے آتا ہے. یعنی منشیات کا استعمال جو اگر ہم ایک اس میں سے جو عوامل فیکٹرز ہیں نشاندہی کریں تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک فیکٹر ہے. ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ، ہم نے دیکھا جیسے ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پوری دنیا کے اندر مردوں کے اندر جو خودکشی کا رجحان ہے یا اس کے جو سٹیٹس ہیں، اعداد و شمار ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. جیسے کہ US سینٹر فار ڈیزیز پریونشن کی ایک رپورٹ ہے جو لیٹسٹ والی، اس کے مطابق امریکہ کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 50% ہے، جبکہ جو سوسائڈ کرنے والے جو سٹیٹس ہیں، خودکشی کرنے والے اعداد و شمار ہیں، اس میں 80% مرد حضرات ہیں. تو مردوں کے اندر یہ جو خودکشی کا رجحان ہے یہ اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیا یہ جو دقیانوسی تصورات ہیں، ویسے انہوں نے عورتوں کو تو متاثر کیا ہی ہے، کیا مردوں کو بھی اسی طریقے سے وہ متاثر کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ ڈرگز جو سر نے بولا ایک تو بہت بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو مردوں میں آف کورس زیادہ ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوسائٹی میں فیمیلز ریشو بہت کم ہے جو ڈرگز میں ہوں، جو میل ہیں وہ بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ پوری جو اب ایک فیملی ہے اس کا سارا سٹریس جو ہے نا وہ میلز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، اور ان کو اس طرح کر کے جن ایریاز کی اسپیسیفکلی اب ایم سوری میں آپ کو بار بار وہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جن ایریاز کی آپ بات کری ہیں وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، پورا دن مزدوری، ٹھیک ہے، پورا دن اب جو ہے نا برے طریقے سے بیچارے جو ہے نا گھستے رہتے ہیں، اور اس کے بعد گھر آئیں گے تو گھر میں بھی آ کے لڑائیاں ہوں گی. تو یہی ہے کہ آپ اس کا سولوشن کیا سجیسٹ کریں گی اگر آپ ایک روڈ میپ دینا چاہیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے، کہ کوئی ایسا فریم ورک دینا چاہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو ریورس کر سکیں اور ہم کسی طریقے سے اس پہ بات کریں، اس کا حل کی طرف جائیں، تو وہ کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اویئرنیس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کو، آگاہی، شعور. جی بالکل. اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے انٹرونشنز کی جائیں کہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے اس سے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ان جگہوں پہ فوکس کرے. یعنی ریاست بھی اپنا کردار ادا کرے. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سروس کرنا سٹارٹ کریں اور اس کے بعد انٹرونشنز لیں کہ ہم ان کا کیا کچھ کر سکتے ہیں. سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اسامہ بن زبیر، کوئکلی ایک لاسٹ کمنٹ دے دیجیے گا کہ دنیا کو ہم کووڈ سے پہلے کے لیول پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ کووڈ کے بعد سے 25% زیادہ ڈپریشن نہیں آ سکتی، کووڈ سے نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے آگے کیا، آگے کیسے جائیے؟ کووڈ نے آپ کو پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ بھی دی ہے کہ ایک ٹراما آیا ہے، ورلڈ اس سے باہر نکلے گی، وہ اور بہتر ہو کے بھی نکل سکتی ہے. آپ کیوں پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ ہم اور بہتر ہو کے نکلیں گے. لیکن اگر کوئی نیشنل پالیسی ہوگی، پالیسی میکر کام کریں گے، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں گے. مینٹل ہیلتھ کی پالیسی بنانے میں مجھ سے یا کسی سائیکٹرسٹ سے پوچھیں گے، کوئی منشی نہیں بنائے گا. اور پھر وہی بات میں اینڈ پہ یہی پیغام دوں گا، جی ملک کی آبادی کنٹرول کریں. ٹھیک ہے، ملک کی آبادی کا بڑا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ارد گرد اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی دوست جو ہے وہ کسی غم میں، کسی اضطراب، بے چینی، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، تقریبات میں نہیں جا رہا ہوتا. جب ہم یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم طبی مراکز میں اس کو بیچنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تمہارے اندر ہی کوئی غلطی ہوگی، تم جو ہو، تمہیں خوش رہنا نہیں آتا، یہ تو ایک فن ہوتا ہے.
ہم اس کو بیماری کے طور پر ہم دیکھتے ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اگر جسمانی اعتبار سے اگر کوئی صحت مند ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تندرست ہے, لیکن تندرستی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت نیرو ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں اس کو وسیع کرنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی ذہنی بیماری, اضطراب, بے چینی یا خوف میں مبتلا نہیں ہے اور اپنے روزمرہ کام بغیر دباؤ کے کر سکتا ہے, اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے, وہ معاشرے کے لیے اچھے کام سر انجام دینے کی توقع کرتا ہے اور محنت کرتا ہے, تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ تندرست ہے. لیکن اگر اس کو کوئی انجانا خوف ہے اور وہ کسی طریقے سے لوگوں سے گھل مل نہیں رہا, تو ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ریاست کو پالیسی سازی کرنی ہوگی اس حوالے سے کہ وہ اس کو مینٹل ہیلتھ ایمرجنسی کے طور پہ لے. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے پوری دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. تو آج کے لیے ہماری طرف سے اجازت ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.